الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں اور پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منشی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس مخصوص پروگرام میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ معرفت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ کیا جائے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ البتہ اس معرفت کی ذیل میں بہت ساری بحثیں آ جاتی ہے، جیسے خود ظہور کی بحث ہے، غیبت کی بحث ہے، اور اس کے علاوہ علامات ظہور کی بحث ہے، یا مزید دور حکومت امام زمانہ علیہ السلام، اس قسم کی ساری بحثیں اس میں آ جاتی ہے۔ اور یہ بحث بھی البتہ قابل غور ہے، چونکہ دیکھیں معرفت امام، جب آپ نے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بحثیں جو ان کے ساتھ متعلق ہے، ان کے ساتھ جو مربوط بحثیں ہیں، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالنی پڑے گی، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس امر مہم کے لیے جید علماء کو یہاں دعوت کیا جائے اور ان کی رائے لی جا سکے۔ تو اسی کڑی میں آج پروگرام نمبر 109 میں ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب ملتان سے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایسے سوالات پیش کیے جا سکے کہ جو انشاءاللہ مفید ثابت ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مساکم اللہ بالخیر۔ مساکم اللہ بالخیر۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ جی، سلامت رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام چینل کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی قیمتی اور مصروف زندگی کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں رہ سکیں۔ آقا جان، میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل یہ شرف بخشا مولا کہ ہم سلامت امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور ان کی جو انتظامیہ کے ساتھ ہم گفتگو کر سکیں، اور یہ ہم اپنے لیے انتہائی اعزاز سمجھتے ہیں کہ کربلا میں بیٹھے ہوئے آپ بزرگان سے ہم آپ کے لطف اور آپ کی محبتوں کے ہمیشہ سے ہم انشاءاللہ شکر گزار رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو امیدیں ہیں ہم سے وابستہ، یا اہل ایمان کی جو طلباء سے امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ تو طالب علمانہ ہی ہے، مولا آپ کو معصوم علیہ السلام استاد ہے نحن العالمون اما شیعتنا المتعلمون، بے شک کہ عالم محمد فرماتے ہیں ہم عالم ہیں اور باقی ہمارے تمام شیعہ طالب علم ہی ہیں، زندگی کا تمام لمحہ طالب علمی میں ہی گزرے گا۔ سلامت رہے، میں شکر گزار ہوں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ قبلہ ہم بھی آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس دعا کے طلبگار ہیں۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو جی قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتا ہے تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ جی یقیناً جی قبلہ، ایک ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک روایات کا سلسلہ ہے، تو کیا کوئی ایسی روایت بھی ہے کہ غیبت کبریٰ میں لوگوں کے جو حالات ہوں گے ان کے اوپر دلالت کرے؟ اگر سوال میں کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ زمانے غیبت کبریٰ میں لوگوں کے متعلق کیا کوئی فرمان معصوم ہے کہ جس سے ثابت کیا جا سکے، جس میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہو کہ لوگوں کے غیبت کبریٰ میں کیا حالات ہوں گے؟ اس پر اگر قبلہ وضاحت فرمائیں۔ شکراً آقا جی۔ اس سلسلے میں صاحب اکمال الدین نے بہت ساری روایات نقل فرمائی ہیں۔ جی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے، جی، اور جس میں ارشاد معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صاحب امر کی غیبت ہے نا، جی، وہ اس کے لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں غیبت سے متمسک رہنا ہے۔ صحیح۔
بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے، بہت سارے ایسے حالات ہوں گے جی کہ جن میں آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کو کانٹوں پہ چل کر بھی اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم یہ سوچیں کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے کوئی آسانیاں ہوں گی اور کوئی ہمارے لیے مراعات ہوں گی، جی یہ انتہائی غلط فہمی ہے۔ صحیح، محبت آل محمد علیہ السلام کی پہلی شرط آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جس نے آل محمد علیہ السلام کی محبت کے دامن میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے، وہ پہلے سے اس بات کو سمجھ لے جی کہ اس حدود میں داخل ہونے کے لیے آزمائش شرط ہے۔ بے شک، اگر آپ آزمائش نہیں پورا کر سکتے تو آپ گویا محبت کے دامن میں داخل ہو ہی نہیں ہے۔ جی تو غیبت کبریٰ، جب امام کی پھر محبت ہے تو پھر ان کی جب انتظار ہے، تو غیبت کبریٰ سارا ہی کانٹوں پر چل کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے حجت سے متمسک رہو، یعنی زندگی کا کوئی سانس بھی وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرج شریف کے انتظار کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ یعنی ہمیں ایک ایک سانس امام کے انتظار میں گزارنا چاہیے، لیکن جی اس سانسوں میں ہمیں بہت ساری تکالیفیں ہوں گی، بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، بہت ساری دقتیں ہوں گی، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم نے اس مشکلات کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، حجت عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور کی خاطر۔ صحیح، آپ دیکھیں، آپ جب کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں اور سفر میں بہت ساری صعوبتیں برداشت انسان کرتا ہے، لیکن اس کی منزل مقصود ہوتی ہے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے۔ جی اب راستے میں روڈ خراب ہے، ٹریفک نہیں ہے، سروس اچھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن انسان سروس کی طرف نہیں دیکھتا، روڈ کی طرف نہیں دیکھتا، اس کا مطمع نظر اپنی منزل مقصود ہوتی ہے۔ جی چونکہ ہماری منزل مقصود ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، بے شک، اور پہنچانے سے پہلے میں نے آپ کے گزشتہ پروگراموں میں بھی جی اسی سلسلے میں اشارہ کیا تھا کہ علائم ظہور اپنی جگہ پر ہیں، شرائط ظہور کو ہم نے اپنے اوپر واجب اور لاگو کرنا ہے، بے شک، تاکہ ہم اس قابل بن سکیں کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم امام علیہ السلام کے قرب میں ہوں۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم امام تشریف لائیں اور ہمیں خبر تک بھی نہ ہو جی اور ہم وہاں تک پہنچ بھی نہ سکیں۔ یعنی اصل ہمارا جو مطمع نظر ہے جی وہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا ہے، بے شک، وہاں تک پہنچنا ہے۔ صحیح، اب اس تک پہنچنے کے لیے کیا مشکلات ہیں، کوئی طے نہیں ہے، جی لیکن ہیں۔ بے شک، یہ نہ سوچا جائے کہ نہیں، معصوم فرماتے آزمائشیں ہوں گی، چونکہ اسی سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ کیف انتم اذا بقیتم بلا امام ہدن اللہ ولا علم یبرأ بعضکم من بعض فعند ذلك نمیزون وتمحسون وتغرب لونا وعند ذلك اختلاف السنين مأمارة من اول النهار وقطع في آخر النهار۔ اللہ اکبر، یعنی یہ معصوم کراتے ہیں، ارشاد معصوم ہو رہا ہے جی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا صحیح، کہ جب امام موجود نہیں ہوں گے۔ اب امام علیہ السلام خود ہمیں اس بات کے لیے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں آمادہ تیار رہنا ہے جی کہ یہ سب واقعات ہمارے ساتھ ہونے ہیں اور ہم نے ان تمام حالات سے گزرنا ہے۔ جی بدقسمتی یہی ہے، خدا آپ کو سلامت، آج آپ کا 109واں پروگرام ہے، جی کبھی یعنی خدا آپ کو سلامت رکھے، اور ایک انتہائی مفید پروگرام ہے آپ کا، جس میں اپنی ملت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ حق بھی یہی ہے، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا، کہ ہم جس کے صدقے سے، جس کے طفیل سے سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سبحان ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی امام کی ریت کو اپنے وارث اور مالک کے حقیقی جو ان کے ہیں ان کے بارے میں آگاہی دینا ہے، اور الحمدللہ آپ کا حسینی چینل اس سلسلے میں انتہائی اور بھرپور انداز سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ مولا آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ موسم فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ وَأَنْتُمْ بِلَا إِمَامٍ هُدًى، کہ جس وقت تمہارا کوئی امام اور تمہارا ہادی نہیں ہوگا،
یعنی اس مراد یہ نہیں کہ مطلقاً نہیں ہوگا، یعنی ظاہراً نہیں ہوگا، بے شک تمہاری آنکھیں اس تک رسائی نہیں کر سکتی، وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں بے شک لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے حوال سے واقف ہیں لیکن ہم ان کی زیارت مقدس سے مشرف نہیں ہو سکتے، بے شک اس لیے معصوم فرمایا کہ تم بغیر امام کے اور بغیر ہادی کے ہوگے، جی اور اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری علمی حالت یہ ہوگی کہ تم ایک دوسرے سے بیزار ہو جاؤ گے۔ جی آگے سید جی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اب ہماری شیعہ کی کیا حالت ہے، ہم ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، جی کس صحیح مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں؟ بے یہی شک ہے جس کی طرف امام، حالانکہ امام علیہ السلام کا وقت سے پہلے اس سے آگاہ کرنے کا مطلب یہی تھا بے شک کہ ہم انتہائی محتاط ہو جائیں اور ایسے حالات سے اپنے آپ کو بچائیں، بے شک لیکن ہم متوجہ نہیں ہوئے۔ جی میں قبلہ اپنے ممبروں پہ بات یہ کہتا رہتا ہوں جی کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں کیا سب کا نظریہ ایک تھا؟ نہیں نہیں۔ نہیں کیا سب کا عقیدہ ایک تھا؟ نہیں نہیں۔ جی لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، امام کا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ کہ اگر اکبر بے سلمان شک ابو ذر کو علم ہو جائے کہ سلمان کا عقیدہ کیا تو اسے قتل کر، یعنی گویا اتنا بڑا ڈیفرنس ہے ابو ذر اور سلمان کے عقیدے میں۔ جی کیا مولا متقیان نے ان دونوں میں سے کسی کو غالی کہا، نہیں کسی کو مقصر کہا؟ نہیں نہیں کہا۔ وجہ سلمان کا عقیدہ اس کے علم و معرفت کی بنیاد پہ ہے، ابو ذر کا عقیدہ اس کے علم و معرفت کی بنیاد پہ ہے۔ بے شک بدقسمتی یہی ہے کہ ہم ہر بندے کو سلمان بنانے کے چکر میں پڑ گئے۔ بے شک بھائی ایک طالب علم کا عقیدہ اور ہوتا ہے، ایک دکاندار کا عقیدہ اور ہوتا ہے، چونکہ اس کی علمی صلاحیت اور معرفت الگ ہے۔ بے شک اسی طرح حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور اپنا غیبت قبرا کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم ایک دوسرے سے بیزار ہوگے، اللہ ہاتھ نہیں ملاؤ گے، سلام کا جواب نہیں دو گے، بے شک ایک دوسرے سے بات نہیں کرو گے۔ جی اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ تمہیں چھانٹا جائے گا، جی تمہیں چنا جائے گا، وعند ذالک تمیزون وتمحصون، اللہ اکبر تفحص کیا جائے گا، تمہیں چھانٹا جائے گا، جی تمہیں تمیز کی جائے گی، یعنی دیکھ بھال کی جائے گی تمہاری کہ کون ہمارے کس مشن پہ چل رہا ہے، بے شک کون ہمارے ان گفتگوؤں پر عمل پیرا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے، جہاں جہاں بھی آپ ہماری آواز کو سن رہے ہیں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھو ان حالات کے لیے، اور ان حالات کے مقابلے کے لیے آمادہ اور تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ میں 2 رکعت نماز زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے کسی مومن بھائی کو اپنی نگاہ میں کمتر سمجھنے لگوں۔ ظاہر کی نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ سبحان ہمیں اللہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں وقت کے حجت اجل اللہ شریف کی بارگاہ میں میں اپنے آپ کو کیا ثابت کر رہا ہوں، میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک وہ چونکہ عقیدے کا معاملہ مولا اور موالی کے بیچ کا معاملہ ہے، تیسرے بندے کا اس میں تعلق ہی نہیں ہے، بے شک ایسی ہے جی تیسرے بندے کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ بے شک تو ہمیں اپنے مولا کے ساتھ تمسک رکھنا چاہیے، توسل کرنا چاہیے، اور اس حالات سے کہ جب ہمیں چھانٹا جا رہا ہے، ہمیں کانٹوں پہ چلا کر ہمیں آزمایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس خدا کرے کہ آل محمد کی عزت کا صدقہ کہ ہم اس امتحان میں کامیاب رہیں، الہی آمین کانٹوں پہ چل کے بھی آل محمد کی محبت کا دم بھرنے والوں کے بارے میں رائی برابر بھی ہم کمتری کا شکار نہ ہوں۔ یہ ہماری حقیقت میں کامیابی ہے، اور یہی مکتب آل محمد علیہ السلام کی روح ہے۔ جناب علی جی قبلہ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ آج کے دور میں مثلا ظہور کی کثرت سے دعا کی جاتی ہے، یعنی بظاہر لوگ کر رہے ہیں، تو ظہور میں تاجیل چاہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آج کل یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، بس کہہ رہے ہیں کہ بس ظہور ہونے والا ہی ہے، اس کے متعلق کوئی فرمان معصوم موجود ہے؟ دیکھیں قبلہ، پہلی بات یہ ہے کہ ظہور کے بارے میں ہمیں جو ہے نا مولا جلدی تشریف لائیے، یہ کہنا ہی درست نہیں ہے۔ صحیح پہلا جملہ میں اپنے سامعین کو کہوں گا کہ صحیح یہ کہنا کہ مولا جلدی تشریف لائیے، جی کیا غیبت امام نے خود اختیار کی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، جی امر خدا کے پابند ہیں، بے شک تو ظہور بھی امر الہی سے ہوگا، بے شک یعنی اللہ کا امر ابھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہو۔
صحیح. اس لیے کیوں کہا کہ اللہم عجل ولیک الفرج، یہ دعا کا حکم ہے. عجل علی ظہورک نہیں، جی اللہم عجل ولیک الفرج، یہ پروردگار اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم اللہ سے استدعا کر رہے ہیں، امام سے تو نہیں، کیونکہ امام معمور من اللہ ہے، جی وہ تو اللہ کے امر کے تابع ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو اس کے بارے میں اب یہ طے کرنا کہ اب یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے. معصوم کا فرمان ہے، حدیث بڑی مشہور ہے، کذب الوقاتون. جی معصوم فرماتے ہیں کہ جھوٹے ہیں جو ظہور کے وقت کا تعین کرتے ہیں. بے شک. وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، اور ہلاک ہونے والے ہیں تعجیل چاہنے والے، اللہ. یعنی جو یہ چاہتے کہ بس والا جلدی آ جائے. ارے بھائی کیوں آ جائے؟ ہم نے کیا ظہور کی تیاری کی ہوئی ہے؟ جی ہم کیا اس بات کے لیے مکمل آمادہ و تیار ہو چکے ہیں؟ نہیں، تو ہمیں جلدی کس بات کی ہے؟ بے شک. ہاں، اپنے آپ کو جلدی تیار کرنا چاہیے کہ اللہ کا امر کس وقت ممکن ہے، یہ ہماری بالکل ادراک میں نہیں ہے، یہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. ہم جان بھی نہیں سکتے قیامت تک، امام کے ظہور تک نہیں جان سکتے کہ وہ کب تشریف لانے والے. وہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے، اس سے ہماری بات کی آگاہی نہیں ہے. بے شک. ہمیں آمادہ و تیار ہم وقت رہنا چاہیے ان کے ظہور کے لیے، جی کہ وہ کسی وقت بھی ظہور فرما سکتے ہیں اللہ کے امر سے. بے شک. یعنی ہمیں تیار تو آمادہ رہنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ بس وہ آ رہے ہیں، بس وہ اگلی گلی میں آ رہے ہیں، پچھلی میں آ چکے ہیں، ادھر سے آنے والے ہیں، یہ غلط ہے. اور معصوم نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب ظہور کا وقت ہم نے نہیں بتایا تو تم کون ہو بتانے والے؟ اللہ اکبر. بے جب شک. خدا نے نہیں بتایا تو ہم کیوں بتائیں گے آپ کو؟ بے شک. یعنی یہ خدا اور امام کا معاملہ ہے. حجت معمور من اللہ ہے، وہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق ہیں. یعنی صرف آل محمد علیہ السلام کی ایک ہستی ذات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کی محتاج نہیں ہے. ان کے لیے تو کیونکہ صراحتاً آیت موجود ہے بصورت دیگر، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے اس خانوادے کا ہر فرد خدا کی مشیت کا پابند ہے اور خدا کی وحی کا پابند ہے. بے شک. مشیت وہی ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا، جب اس کا حکم ہوگا تو ان کا ظہور بھی ہوگا، یہ بولیں گے بھی صحیح اور یہ سب کام بھی انجام دیں گے. تو اس لیے وقت کا تعین کرنا، چونکہ آج کل ہمارے پاکستان میں بھی ایک یہ بات پھیلی ہوئی ہے، مختلف پیر صاحبان کے نام سے حوالے، جی فلاں پیر نے کہہ دیا، فلاں پیر صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کذب الوقاتون، وقت کا تعین کرنے والے جھوٹے ہیں. کس بیانی سے کام کرتے ہیں؟ کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. ہاں البتہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں امید ہے کہ مولا جلدی تشریف لائیں گے، لیکن اس وقت تک ہمیں اپنے آپ کو آمادہ تیار کرنا ہے کہ خدا کرے کہ ہم اس لمحے، اس ساعت، اس گھڑی اس قابل ہوں کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم مولا کے ظہور کو دیدار کر سکیں. بے شک. بے شک. بے شک. بہت اچھے طریقے سے. جی قبلہ، اس قسم کی یہ روایات البتہ کافی کثرت میں بھی ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اشارہ فرمایا. اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں شیعوں کی کیا حالات ہوں گے؟ کیا اس سلسلے میں امام معصوم علیہ السلام کی کوئی حدیث پائی جاتی ہے؟ جی قبلہ، بہت ساری احادیث ہیں اپنے شیعوں کے بارے میں. جی معصوم فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں کی آزمائش ہوگی. صحیح. محمد حمیری اپنے والد سے اور ان سلسلے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جی کا ارشاد مقدس ہے. یہ غیبت طوسی میں موجود ہے. یہ دونوں کتابیں، غیبت طوسی ہو، یہ غیبت نعمانی ہو، جی یہ دونوں کتابیں حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہی کی ذات مقدس سے منسوب ہیں اور انہی کے غیبت اور ان کے حالات پر یہ مشتمل ہے کتابیں. معصوم فرماتے ہیں لَتُمَحَّسَنَّ يَا مَعْشَرَ الشِّيَّةُ آلُ مُحَمَّدٍ كَمَخِيصِ الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْكُحْلِ يَعْلَمُ مَتَى يَقَعُ فِي الْعَيْنِ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَذْهَبُ. اے شیعان آل محمد، تم اس طرح گھس جاؤ گے جس کے آنکھوں میں سرما گھس جاتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ سرما لگانے والا یہ تو جانتا ہے کہ اس نے سرما لگایا کب ہے، جی مگر یہ نہیں جانتا
کہ وہ آنکھوں سے غائب کب ہوگا، جی یہ سرما ختم کب ہوگا۔ سبحان اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ چنانچہ تم اسی طرح سے جو شخص ہماری شریعت پر صبح کو نظر آئے گا جی وہ شام کو اس سے نکلا ہوا ہوگا، المان الحفیظ۔ جی یعنی یہ اتنا مشکل ترین مرحلہ اور مشکل ترین زمانہ ہے۔ جی معصوم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو صبح کو ہمارا شیعہ ہوگا جی وہ شام سے پہلے شیعہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ مان، اللہ مان خدا محفوظ رکھے ہمیں اس زمانے سے، اس وقت سے، اس لمحے سے، اس گھڑی سے، بے شک اس ساعت سے محفوظ رکھے، الہی بحق محمد و آل محمد، الہی بحق زہرا سلام اللہ۔ الہی آمین معصوم فرماتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ فرمایا صبح کو ہماری شریعت پہ ہوگا، یعنی جو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ بندہ صبح پہ اس مکتب ہی کے دائرے میں رہے گا، جی لیکن جب شام ہوگی تو وہ سے خارج ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر کیا مطلب؟ جی یعنی جب آپ امام سے رہنمائی نہیں دیں گے زندگی کے لمحات میں تو نتیجہ یہی ہوگا۔ یعنی گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنے کا مقصد و مفہوم یہ ہے جی کہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک یہ 4 گھڑیاں ہیں نا، جی 4 گھڑیوں میں بھی اس خانوادے سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر بے شک بے ان شک 4 گھڑیوں میں کی ایک ایک سیکنڈ بھی امام سے رہنمائی لینی ہے وقت کی حجت سے، بے شک اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے کہ مولا مجھے یہ ساتھ کیسے گزارنی ہے، اس ساتھ میں مجھے کیا کرنا ہے، اس لمحے میں مجھے کیا کرنا ہے، اس لمحے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم احوال دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں وقت کی حجت کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ آغا جان، جی آپ ایک مقدس سرزمین پہ تشریف فرمائیں، اللہ کی کائنات کی مقدس ترین سرزمین، بے شک کیونکہ اللہ نے جب زمینوں کو چنا تھا تو سب سے پہلے کربلا کا انتخاب کیا تھا۔ سبحان اللہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے پہلے سید الانبیاء کا انتخاب ہوا ہے، اسی طرح زمینوں میں سے سب سے پہلے انتخاب کربلا کا ہوا ہے۔ سبحان اللہ بے شک تو ایسی سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہے، آپ دعا فرمائیے کہ خدا ہمیں ایسے لمحات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، الہی آمین الہی ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ، جی ایک ایک ساعت، ایک ایک منٹ جی ہمیں وقت کے امام سے رہنمائی لینی ہے۔ بے شک بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا صبح اور مساء میں کتنا فرق ہے، یہ چند گھنٹوں ہی کا تو ہے جی بالکل کہ آدمی صبح میں دین شریعت اہل بیت پہ ہے اور مساء میں اسے خارج ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی کے جو آنے والی ساعت ہیں اس کی رہنمائی وقت کے امام سے نہیں لی۔ اللہ اگر لی جاتی تو پھر بندہ عصر سے پہلے دین سے خارج نہیں ہوتا، وہ دین میں اور زیادہ داخل ہو جاتا۔ سبحان اس اللہ لیے ہم معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار ایک لمحہ بھی زندگی کا امام کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں گزارو۔ اور بڑا بدقسمتی کی بات یہ ہے، جی ہم جب اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس معاملے میں بڑے کوتا ہیں، جی انتہائی کمزور ہیں۔ صحیح یعنی اللہ کی کائنات میں 73 فرقہ اسلامی میں سے جی ایک فرقہ امامیہ ہے جی جسے اللہ نے ہر زمانے میں اپنے ہادی سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اس یعنی ہم جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار قرآن کہہ رہے ہیں میری کس کس نعمت کا جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، کیا یہ نعمت کبریٰ نہیں ہے؟ بے شک ہے بے شک کہ اللہ نے ہماری کوئی ساعت، ہماری کوئی گھڑی، ہمارا کوئی لمحہ جی ہمارے ہادی کے بغیر ہمیں نہیں دیا۔ اللہ اکبر بے ہادی شک موجود ہے بے شک جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو ہر چیز کا ملاحظہ کرتا ہے، جی تو اس سے بڑی خدا کا ہم پہ نعمت کبریٰ کیا ہو؟ یقیناً ہم انتہائی بدبخت ہیں، نالائق ہیں، کوتا ہیں بے شک کہ ہم اس کی قدر نہیں، یقیناً کہ بلا خدا رہا۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شک آپ دیکھیے، آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ ٹیلی فون کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، جی آپ اس کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں، جی بستر آمادہ کیا ہوا ہے، بے شک اس کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کے کھانے پر بندوبست ہو رہا ہے، پورے گھر کا ماحول تبدیل ہو چکا ہے کہ فلاں مہمان آ رہے ہیں۔ بے شک کتنے وقت ہے کہ اللہ کی حجت ہمارے ہاں مہمان ہونے والی ہے، بے شک اس کا اعلان ہو چکا ہے جی کہ میں بہت قریب تمہارا مہمان ہونے والا ہوں۔ جی میرا سوال ہے، دست بستہ سوال ہے،
حجت خدا کی رعیت کے دعوے داروں سے میرا سوال ہے جی کہ انصاف سے مجھے اس بات کا جواب دو کہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جن کی نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن، کیا ہم اس کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں کوئی ایسا بندوبست کیا ہے؟ کیا ہم نے امام کی مسند اپنے ہاں بچھائی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا جام تجویز کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے کسی ایسے جگ کا بندوبست کیا ہے کہ جس میں ہم امام کو پانی پیش کریں گے؟ کیا ہم نے کسی ایسے برتن کا انتظام کیا ہوا ہے جس میں ہم امام کی بارگاہ میں کھانا پیش کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے؟ کوئی نہیں۔ تو انصاف سے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے گریبان میں جھانک کے خود سے پوچھا جائے کہ میں کس کا انتظار کر رہا ہوں، یہ کیسا انتظار ہے؟ ایک عام دنیا کے بندے کا انتظار ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام انتظامات مرتب کیے جاتے ہیں، بے شک تمام انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی حجت کبریٰ کا انتظار ہو اور ہمارے پاس کوئی نہ ہو، کوئی مسند نہ ہو، کوئی بندوبست نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ہم اپنے ایمان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، امام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اپنے ذات کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں دست بستہ ایک طالب علم کی حیثیت سے دست بستہ استعمال کرتا ہوں کہ خدا رہا اپنے گھروں کو مسجع کرو، مرصع کرو، سجاؤ، لیکن حجت خدا کے انتظار، وقت کے امام کے انتظار میں اپنے گھر میں ایک ایسی مسند کا بندوبست کرو، ایک ایسی جگہ کا بندوبست کرو، ایک ایسے حجرے کا انتظام کرو جو مخصوص حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات مقدس سے ہو۔ بے شک پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں انتظار ہے، ہم انتظار میں لگے ہوئے، اور جب آپ کے گھر میں ایسا ماحول پیدا ہوگا، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے اہل خانہ سب اس طرف یقیناً لمحہ لمحہ متوجہ ہوں گے کہ یہ امام کی مسند ہے، وہ آنے والے ہیں، یہ امام کی کرسی ہے، وہ آنے والے، یہ امام کی دستار ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں، یہ امام کا لباس ہے، وہ یقیناً، یہ امام کے لیے برتن رکھے ہوئے، وہ یقیناً آنے والے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھر کا ایک ایک لمحہ امام کی جب انتظار میں گزرے گا تو زندگی انہی کی انتظار کے تابع گزرے گی۔ بے شک بے شک۔ یہ معصوم فرماتے ہیں صبح میں ایمان اور نہار میں کفر اور شریعت سے خارج اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ہم سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب آپ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف سے غافل نہیں ہوں گے تو آپ کا لمحہ لمحہ ایمان میں گزرے گا، آل محمد کی شریعت کی اتباع میں گزرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں آل محمد کا صدقہ ہم سب کو، مجھ کو، سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم حجت خدا کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ انی معکم منتظرون، اللہ کہہ رہا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا انتظار منصب ہے، یہ کتنا بڑا عہدہ ہے انتظار کرنا، کیسے انتظار کرنا ہے؟ اب یہ اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا ہے، کیا ہم وہی انتظار کر رہے ہیں جو خدا انتظار کر رہا ہے، جس کا ہمیں حکم دیا ہے؟ تو یقیناً اگر ہم وہی انتظار کر رہے ہیں تو ہم قابل تبریک و مبارک ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ جی جناب۔ بے شک۔ جی قبلہ، اگلا جو ظاہر ہے کہ بحث مہدویت میں ایک بحث کی جاتی ہے علامات یا نشانیوں کی، تو ظہور کی نشانیاں کیا قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جزاک اللہ قبلہ، دیکھیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ قبلہ بدقسمتی یہ ہے ہم نے آج تک قرآن پاک کی آیات کا صحیح معنی میں مطالعہ نہیں کیا، بالکل، ہم تھوڑی تھوڑی آیتیں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حصے پڑھتے ہیں، اسی سے بات کام ہو جاتا ہے اور اسے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہاں تک پڑھی جاتی ہے، اور اگلا جملہ اس سے بڑا ہے، وما انا علیکم بحفیظ۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری حفاظت مجھ پر نہیں ہے، وما انا علیکم بحفیظ، تم پر میں محافظ نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟
کیا ہم خدا کی خدائی سے نکل گئے؟ نہیں. جی. کیا ہم اس کی قدرت کاملہ سے خارج ہو گئے؟ نہیں. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ یہاں اللہ اپنی حجت کا معیار و اقتدار بتا رہا ہے. اللہ اکبر. کہ جسے میں نے اپنا بقیہ قرار دیا ہے وہ عام ہستی نہیں ہے. جی. وہ عام ذات نہیں ہے، وہ عام شخصیت نہیں ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، کہ یاد رکھیے گا میرا جو بقیہ ہے تمہارا محافظ بھی وہی ہے. اللہ. اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں سورہ کافی میں کہ امام اللہ کی کائنات میں اللہ کی مخلوق کے محافظ کو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جو مخلوق کا محافظ ہے وہ امام ہے. سبحان اللہ. یہ خدا کا دیا اختیار ہے، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے. یعنی ہم بعض اوقات اتنے پستی میں چلے جاتے ہیں کہ استغفر اللہ امام محافظ ہے تو پھر خدا کہاں گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو امام کا محافظ خدا ہے. امام ہماری محافظت پر مامور ہے تو امام کی حفاظت تو خدا ہے کہ ذمہ ہے. بے شک. تو نعوذ باللہ خدا کہاں جا رہا ہے بھائی؟ یعنی گویا خدا کو اتنا محدود کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس کی حجت کے فضائل بیان کیا جائے تو لوگ اس کو کہ خدائی اور توحید خطرے میں پڑ گئی ہے. ارے جو توحید اپنے عبد خاص کے فضائل میں خطرے میں پڑ جائے وہ کیسی توحید ہے؟ یقیناً. جی. جب اس کے عبد خاص کے مناقب و فضائل جتنے بڑھتے جائیں گے توحید کا معیار اتنا بلند ہوتا جائے. بے شک. تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ محافظ ہے خدا کی طرف سے، تمہارا محافظ، تمہاری حفاظت کرنے والا. اور قبلہ اگر مجھے اجازت دیں تو آج چونکہ 17 ہے، پرسوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن تھا، تو ایک جملہ میرے ذہن میں اتر آیا بی بی کی مناسبت سے. میں یہاں اپنے خطاب میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو مخلوق کی محافظت کرے، جو حفاظت کرے، اسے امام کہتے ہیں. اور کیا شان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. اللہ اللہ کیا مقام ہے جناب زینب کا. جب بی بی زینب کی زیارت پڑھتے ہیں تو السلام علی من حفظت الامامت فی الکربلا. ہمارا اس جدہ پر سلام ہو جس نے کربلا میں امامت کی حفاظت کی ہے. یعنی مخلوق کے محافظ کو امام کہا جاتا ہے اور امامت کے محافظ برا کہا جاتا ہے. کیا مقام ہے میری سید زینب سلام اللہ علیہ کا. اس کو حجت خدا کہہ رہے ہیں. میرا اس دادی پر سلام ہو جس نے کربلا میں امامت کی حفاظت کی، امام کی نہیں، امام. تو میرے بھائی، میرے دوستو عزیزان گرامی، ہمارا حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج رشید قرآن کی روح سے کائنات کا محافظ ہے اور امام. اس کے علاوہ معصوم کا فرمان ہے قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن میں حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ایک میں آیت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، بڑی آیت مشہور ہے کہ جب امام زمانہ دنیا، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ امام کہاں غائب ہے، جی یہی کہا جاتا ہے کہ جزیرہ خطرہ میں ہے. جی بالکل. لیکن جب قرآن کہتا ہے جب ہم نے اپنی آیت کو نازل کر دیا تو ہم تمام کائنات کی گردنیں اس کے قدموں میں جھکا دیں گے. اللہ اکبر. جب ہماری آیت نازل ہو گئی، یعنی گویا یہ کہاں موجود ہے؟ یہ تو خدا کے علم میں ہے. بے شک. اسے آیت بن لو نزلنا من السماء آیتا لظلت اعناقهم لها خاضعین. اللہ اکبر. کہ جس دن ہم نے اپنی آیات کو آسمان سے نازل کر دیا تو پوری کائنات کی گردنیں ہم اس کی قدموں میں جھکا دیں گے، عاجز کر دیں گے پوری کائنات. تو اس لیے ہمیں حجت خدا کے انتظار میں رہنا چاہیے. اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف اشارہ فرماتی ہیں. سورۃ اپنا یونس کی آیت نمبر 24 بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغنا بالامس كذلك نفسر الآیات لقوم یتفکرون. سبحان اللہ. بہت ساری قرآنی آیات ہیں جن میں حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ہمارے عقیدے اور
کے مطابق تو آل محمد خود ہی قرآن ہے. بے شک بے شک، ناطق سبحان قرآن اللہ، ہے. بے شک. اس کے طرف سامت قرآن کا اشارہ کیسے نہیں ہوگا؟ جی کیسے سامت قرآن نے ان کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا؟ بے شک. تو عزیزان گرامی، تو ہمارے حجت ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ذات واجب کا، اللہ کل شیء قدیر اللہ کا. جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے بے کہ شک اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں انسان بنایا. بے شک پروردگار تیرا احسان ہے تو میں نے ہمیں مسلمان بنایا. بے شک. تیرے کروڑوں احسان ہے تو نے ہمیں اس ماں کی گودی نصیب فرمائی جس کی سانسوں میں آل محمد تھے، سبحان اللہ، جن کی اوپر کی سانس تھی، جس کی سانس میں علی علی تھا، حسن حسن سبحان تھا، اللہ، حسین حسین تھا. سبحان اللہ. یہ کیا شکر کے قابل نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے، بے شک بے شک یہ شکر کے قابل ہے. بے شک ہے. اللہ نے ہمیں وہ اقام عطا کیا، وہ حجت عطا کی کہ جو آج تک ہماری محافظت پر قائم ہے، بے شک. جو ہمارے اعمال پر شاہد و گواہ ہے. اس لیے علی دیان هذه الامه والشاهد عليها والمتولی لحسابها. سبحان اللہ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، علی دیان هذه الامه. اللہ اکبر. علی میری امت کا دیان ہے، والصاحب علیہا والشاہد علیہا، اور میری امت کا گواہ ہے، اللہ والمتولی لحسابها، اور میری امت کا حساب میرے علی کے ذمے ہے. میرے عزیزان گرامی، خدا نے ہمیں ایسے ائمہ سے نوازا ہے جو ہمارے ایک ایک لمحے کے گواہ بھی ہیں، اور ہمارے قیامت کے ساتھ ہمیں اپنے سائے میں کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے جگہ بھی دی ہوئی ہے. بس ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں. اب بے شک. جی قبلہ آخری سوال بھی. جی قبلہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی شاید انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ علامہ صاحب سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکیں اور ان کی خدمت میں رہ سکیں. البتہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا ہی بچا ہے، لیکن جتنا وقت ہے وہ علامہ صاحب کی خدمت میں رہ سکیں. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور ہر سوال پہ روایات اور آیات کا سلسلہ پیش کرتا رہے. البتہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. علماء صرف اشارہ کر دیتے ہیں چونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جا کے ان کے اوپر تحقیقات بھی کر سکیں، مخصوصاً وہ حضرات جو کہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، جس طریقے سے وہ پژوہش اور تحقیق کے کام کرتے ہیں. میرے علامہ صاحب دوبارہ لوٹ چکے. جی کوشش کر رہے ہیں علامہ صاحب سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکیں. البتہ یہی ہے کہ سب سے جو ذمہ داری ہے، چاہے وہ یہاں پہ ہے چاہے جس جگہ پر بھی ہے، جب ہم علماء کی گفتگو سنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یا مجلس میں سن رہے ہیں یا جا کے ان کے کسی مخصوص درس میں سن رہے ہیں یا ٹی وی پروگرام کے ذریعے سے سن رہے ہیں یا ریڈیو پروگرام ہے، جس طریقے سے بھی ہے، جس ذریعے سے بھی ہے، تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر پھر تحقیقات ہمارے اپنی بھی ہو کسی حد تک. چونکہ جو عالم ہے انہوں نے ایک اشارہ کر کے وہ چلے گئے، ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اس کی ذیل کی باتیں بھی بتاتے رہیں، لیکن ہماری کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ہے کہ ہم جائیں اور دقیقاً ان چیزوں کے بارے میں مزید تحقیق کریں. آج کل تو الحمدللہ ایسا کچھ دور ہے کہ ہر زبان میں کتاب مل جاتی ہے، مخصوصاً ہماری اردو زبان میں تو بے شمار کتابیں ہیں. یعنی اگر ہم کہیں کہ عربی اور فارسی کے بعد جو زبان ہے جس میں ترویج ہوئی ہے دین اسلام کی. جی دوبارہ علامہ صاحب کے ساتھ رابطہ قائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ٹائم ہے اسے استفادہ کر سکیں. جی قبلہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بسم اللہ. قبلہ آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کر لوں یا اسی سوال کو آپ ادامہ دے رہے ہیں؟
جی فرمائیے فرمائیے. جی قبلہ ہمارے پاس ہے ٹوٹل 3 منٹ ہے، اس میں مختصر سا آپ جواب فرمائیں کہ غیبت کبریٰ میں کیا ایمان والوں کی کوئی آزمائش بھی ہوگی؟ اس پر مختصراً قبلہ اگر آپ وضاحت فرمائیں. قبلہ انتہائی معذرت کے ساتھ، بغیر آزمائش کے بندہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکے گا. بے شک. جو آزمائش سے نہیں نکل رہا وہ مومن نہیں ہے. ایمان کا مطلب آزمائش ہے. بے شک. ام حسبتم ان یترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. سورہ توبہ. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت تک ظہور ہوگا ہی نہیں جی جب تک کہ تم کو اچھی طرح چھان نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر. چھاننے سے گزار نہیں لیا جائے گا. جی بے شک. تو یہ آزمائش ہے، چھاننے سے گزارے جا رہے ہیں لوگ. اور میں یہ کہتا رہتا ہوں اپنے خطابات میں کہ چھاننا لگ چکا ہے. جی بے شک. ہمیں اس میں سے گزارا جا رہا ہے. بے شک. آپ نے دیکھا ہوگا جب چھاننا لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دانے وہ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. بے شک بے شک. ایسی اب اگر ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ ہم اس چھاننے سے گزر جائیں تو پھر ہم اس جگہ چلے جائیں گے جہاں خام مال جا رہا ہے. جی. اور پھر خام مال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جی سوائے حسرت کے، بے شک. سوائے بے بسی، بے شک. سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. بے شک ایسی ہے. اس لیے وقت ہے، وقت سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لیا جائے. جی. اہل ایمان کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر لیا جائے. انشاءاللہ. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم یہ کبھی نہیں سوچنا جی کہ تمہیں اما واللہ لا یکون الذی تمدون الیہ اعینکم حتی تمیزوا وتمحصوا حتی لا یبقى منکم الا الانظار. فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چھانا جائے گا، ہر ایک کو گزارا جائے گا اس چھاننے سے. جی. اب ہمیں آمادہ تیار رہنا ہے. کیسے تیار رہنا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں جی. کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جی. ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جی. اپنے وقت کے امام کے نام ہے. ہم نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور صرف انتظار کرتے. نہیں بھائی، نوکری پہ جاؤ، کاروبار پہ جاؤ، کام پہ جاؤ، مزدوری پہ جاؤ، سب جاؤ. جی. لیکن اس تمام کام میں آپ کی دماغ اور دل اپنے وقت کے امام کی طرف لگا ہوا ہو. سبحان اللہ. کہ میں نے یہ مزدوری کر رہا ہوں تو کیا میرے امام میرے سے عمل پہ راضی ہوگا یا میں کوتاہی کر رہا ہوں؟ بے شک. کیا شان امام اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ بے شک. ہمیں آل محمد نے مزدوری کا، اب ہمارے امام نے یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے تو ہمیں سکھایا ہے نا. جی. جی بے شک. کہ مزدوری میں کوئی ہے نہیں، آپ دشمن خدا کے ہاں بھی کر سکتے ہو. قبلہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. دل تو کر رہا ہے کہ قبلہ باتیں آپ کی سنتے رہیں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. میں بندہ حقیر کوشش کروں گا کہ قبلہ آپ سے ٹائم لے سکوں مومنین کے لیے. البتہ انشاءاللہ العزیز مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ مولا کے زمان میں رہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ استاد غلام مصطفیٰ، علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب ملتان سے. بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور ٹائم کی چونکہ قلت ہوتی ہے البتہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء سے بھی یہی ہماری درخواست ہوتی ہے کہ مختصراً گفتگو کی جائے تاکہ ظاہر ہے کہ مزید ہم بحث کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ بھی کم گفتگو کرتے ہیں. لیکن آخری بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے صرف علماء سے سننا ہے جو ایک اشارے کے طور پہ ہوتا ہے. باقی جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور پژوہش اور تحقیق کے کام ہے وہ ہمیں ضرور کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دعا بھی ہمیں کرنی ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو کہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.